السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا اور ایسا لگتا ہے کہ ایک اور مہلت حکومت کو دی گئی ہے کہ ابھی بھی جو این آر او پہ فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کی جائے۔ 16 تاریخ کو اب لارجر بینچ بیٹھے گا اور جو آج 6 آپشنز سپریم کورٹ نے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک آپشن پر ایکسرسائز کی جائے گی۔ وہ 6 آپشنز کیا ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے این آر او عمل درآمد کیس میں 10 جنوری کی آخری مہلت بھی ختم ہونے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے اٹارنی جنرل کو 6 آپشنز دیے ہیں۔ کس آپشن پر عمل کریں 16 جنوری تک عدالت کو بتا دیں۔ آپشن نمبر 1، حلف کی وفاداری اور عدالتی احکامات کی پیروی نہ کرنے پر صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر قانون کے خلاف آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہونے کی کارروائی کی جائے۔ آپشن 2، آئین کے آرٹیکل 63G کا چارج لگا کر پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا جائے۔ آپشن 3، صدر کے لیے کسی نے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء نہیں مانگا۔ کوئی ان آپشن سے متاثر ہوتا ہے تو عدالت اسے سننے کا موقع دے رہی ہے۔ آپشن 4، عدالت ایک کمیشن قائم کرے جو فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ آپشن 5، چیئرمین نیب کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو۔ آپشن 6، عدلیہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور آئینی دیباچے کے مطابق عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ واضح رہے کہ قومی مصالحاتی آرڈیننس سے مجموعی طور پر 8041 افراد مستفید ہوئے تھے اور یہ آرڈیننس سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 5 اکتوبر 2007 کو جاری ہوا تھا، جبکہ ججز کی بحالی کے بعد 16 دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے این آر او کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جی ناظرین، وہ 6 آپشنز ہیں جو آج سپریم کورٹ نے دیے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کی مہلت ہے۔ اگر حکومت عمل درآمد کر دیتی ہے فیصلوں پر تو شاید نوبت اس کی نہ آئے کہ ان میں سے کسی ایک آپشن پر ایکسرسائز کی جائے۔ ناظرین، جو آج ورڈکٹ آیا اس میں کافی سارے ریمارکس ایسے ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ 12 پیج کا ٹوٹل جو ہے ورڈکٹ تھا سپریم کورٹ کا، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیب چیئرمین کے حوالے سے بات کی گئی کہ انہوں نے ڈس اوبیڈینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک جگہ پہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹ اپیئرز دیٹ انسٹیڈ آف اوبیئنگ the directions of the court he has decided to take the court head on۔ اس کے علاوہ فیڈرل سیکرٹری لاء جن کو آج عدالت میں ہونا تھا، ایپیکس کورٹ میں ہونا تھا، لیکن ماضی کی طرح وہ آج بھی حاضر نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اپنی فورن جو ٹورز ہیں ان کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، وہ ان کی زیادہ بڑی کمٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اٹینڈنگ دا ہائی کورٹ ہیئرنگ۔ اس کے علاوہ نیب کے حوالے سے اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ نان سیریس ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے جا کے جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت نے اب تک 2 سال میں بڑے ریسٹرینڈ اور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ان پلیزنٹ ڈیسیجنز لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک جگہ پر کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اوبیڈینس ٹو دا کمانڈ آف کورٹ اینڈ دیٹ ٹو آف ایپیکس کورٹ، یعنی کہ ایپیکس کورٹ کی جو کمانڈ ہے وہ ماننا ضروری ہے، اس پہ اوبیڈینس کرنا لازمی ہے، لیکن اس وقت جو ہے ایسا لگتا ہے کسی شطرنج کا گیم کھیلا جا رہا ہے یا پھر لکا چھپی کا گیم جو ہے ان فیصلوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا، اس کا بھی آج حوالہ جو ہے کورٹ کے اس ورڈکٹ میں دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کو چیئرمین پرسن اور صدر پاکستان نے یہ خود کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا ان کے فیصلہ ہے کہ کچھ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ آج کورٹ نے اپنے ورڈکٹ میں کو چیئرمین صدر آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اور اس کے علاوہ فیڈرل منسٹر آف لاء کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ ریاست کے پر نہیں ہے، وہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ زیادہ تر جو ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، جبکہ جب حلف لیتے ہیں صدر پاکستان یا وزیر اعظم تو وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوگی۔ تو ناظرین، یہ کچھ اہم فیصلے ہیں۔ جو آپشنز دیے تھے جو ہم نے آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی دکھائے، اس میں سے جو آپشن نمبر 1 ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کورٹ کی جانب سے کہ the buck stops at the chief executive and the prime minister is the chief executive of the country۔ لیکن آگے جا کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی طرح کا حلف جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی لیتے ہیں، تو ان پر بھی یہ تمام جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ بابر اوان نے اس کارروائی کے بارے میں آج کیا کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون اہل ہے، کون نااہل، کون مقبول ہے،
اور کون غیر مقبول اور کون دیانتدار ہے، اس کا فیصلہ عوام پہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب درخواستیں لے کے گھوم رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کے لیے بڑا گولڈن موقع تھا کہ فارمر ڈکٹیٹر واپس آ رہے ہیں، ہمت کر کے ایک درخواست آرٹیکل 6 کی بھی دائر کر دیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے یکم والی پریس کانفرنس میں بھی مشرقی پاکستان کو یاد کیا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے کیوں، لیکن آج مجھے مشرقی پاکستان بھی یاد آ رہا ہے اور اگرتلا ٹریبونل بنانے والے بھی یاد آ رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی بابر روان صاحب کی، آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جو ہے تشریف لے کر آئے۔ ہمارے دوسرے مہمان حامد خان صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور فارمر پریزیڈنٹ ہے آف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ میرے خیال سے آج آپ سے تحریک انصاف کے حوالے سے کم اور جو آپ کی ایز اے لائر ایکسپرٹیز ہے ان پر زیادہ بات کریں گے۔ حامد خان صاحب، گفتگو کا آغاز بھی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے؟ لوگ بہت اس پر بات کر رہے ہیں کہ 6 آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ شاید جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ اب لارجر بینچ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ انہوں نے حتمی فیصلہ آج نہیں کیا، بلکہ جو آبزرویشنز دی ہیں جو کہ بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی ملک میں اگر اس کی سب سے بڑی عدالت وزیر اعظم و صدر کے بارے میں اتنی سخت بات کہہ دے تو اس کے بعد ان کا اخلاقی جواز نہیں رہتا اتنے بڑے منصبوں پر رہنے کا، یا آ کے 16 تاریخ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اگر ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو اس کے بعد ان کا منصب پہ رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ سیاسی جواز تو وہ کہتے ہیں سیاست میں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی لیڈرشپ اس دن ختم ہو جاتی جس دن آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ نہیں رہتی۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے یہ 2 سال کی ایک مسلسل ایک جدوجہد ہے جو عدلیہ کی رہی ہے کہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرا سکیں، اور اس حکومت کا رویہ رہا ہے کہ کسی صورت بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ اور اس میں جو 5-6 آپشنز دی گئی ہیں اس میں 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو کہ 2 سال کے اندر زیر بحث رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا صرف یہ کنٹیمپٹ ہی بنتی ہے، وہ بھی انہوں نے کہا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی بن سکتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مستثنا ہیں اس لیے آپ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے حاصل کریں تو مستثنا کے لیے آئیے آگے پلیڈ کریں، سپریم کورٹ کے سامنے ثابت کریں کہ مستثنا ہے، پھر اس کے بعد آپ یعنی آپ دوگلا پن دکھا رہے ہیں اس معاملے۔ تو اسی طرح 4-5 ایشوز ہیں جو کہ پورے 2 سال ہم نے ڈیبیٹ کیے ہیں، ان کی طرف نشاندہی کی ہے انہوں نے۔ یہ وقت میرے خیال سے ہم سب کو نظر آ رہا تھا مشاہد اللہ خان صاحب کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ویکنڈ پر جو انٹرویو تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کا، جس کا حوالہ آج کورٹ نے بھی اپنے ورڈکٹ میں دیا ہے، اس پہ تو یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ ان کچھ جو پارٹ ہے ججمنٹ کا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس میں سوئس کیسز کے حوالے سے بھی جو خط ہے وہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تو کہہ دیا تھا صدر پاکستان نے خود نے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا، پارٹی کا فیصلہ مانوں گا۔ مطلب یہ ایک وفاق پاکستان کی جو سب سے بڑی علامت ہے، جو ریاست کے ستونوں کی نگہداشت کرنا بھی اسی کا کام ہے، وہ ایک ریاست کے بنیادی ستون کے خلاف یہ بات کر رہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کا، یعنی کہ آپ کی پارٹی نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں۔ مطلب سپریم کورٹ تو عدالت عظمیٰ ہے نا، اس کے بعد تو کوئی فورم اور رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ اس کی بھی بات نہیں مانیں گے اور اپنی پارٹی کو اس پہ فوقیت دیں گے، یعنی کہ پارٹی کو فوقیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان ملک کو فوقیت سپریم کورٹ پہ ہو گئی، بابر روان کو ہو گئی، خود زرداری صاحب کو ہو گئی، وزیر اعظم، یہی لوگ ہیں نا۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کو دنیا میں اس حکومت نے اپنے کنڈکٹ سے مذاق بنا کے پیش کیا ہے، اور مجبوراً میں یہ کہتا ہوں 2.5 سال ہو گئے اس کیس کو۔ سپریم کورٹ نے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اس کی شاید عدالتی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ورنہ ایک خبر پہ مجھے یاد ہے جب یہ میڈیا نہیں تھا، 6 مہینے کے لیے توہین عدالت میں لوگ بند ہو گئے تھے، یہ اوپنلی ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو وفاق پاکستان کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے تعاون کرے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اس کے فیصلوں کو مانے۔ اور فیصلے وہ نہیں ہوتے
کہ آپ کے حق میں ہوگا تو آپ مانیں گے, آپ کے خلاف ہوگا تو کہتے ہیں کہ جی پارٹی کا فیصلہ مانیں گے. یہ عجیب و غریب منطق ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی, اور اس سے نہ صرف جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں اس ملک کی. تو میں ان سے استدعا کر سکتا ہوں کہ آج جب آپ کو یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ آپ بد دیانت ہیں, انہوں نے کہا نا کہ جی دیانتدار نہیں ہیں, آپ نے حلف کی پاسداری نہیں کی, آپ نے توہین عدالت نے کی ہے, تو یہ حامد خان صاحب کی بات سے میں متفق ہوں کہ ان کے حکومت کرنے کا اخلاقی جواز نہیں رہتا. اور اس فیصلے میں جو تقریباً فیصلہ ہے, یہ جو آبزرویشن ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, مطلب اخلاقی جواز کے ساتھ ساتھ سیاسی جواز بھی نہیں رہتا, نہیں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں یہ. یعنی کہ آج کی اگر یہ ان میں ذرا سی بھی شرم ہو حکومت میں تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, اب تک انہیں چھوڑ دینی چاہیے تھی حکومت, کیونکہ یہی فیصلہ ریپیٹ ہوگا. اور کیا فیصلہ ہوگا مجھے دیکھیں, دو آپشن ہے نا, ایک تو یہ کہ 16 تاریخ سے پہلے فیصلوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, تو یہ ساری باتیں جو آج کی گئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب دیانتدار نہیں ہے, آرٹیکل 62(1)(f) کہتا ہے کہ آپ نے آنیسٹ ہونا ہے اور آپ نے رائٹیس ہونا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں کہنا ہے, تو یہ سب چیزیں کیا بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی اور پھر جو ہے نارمل کاروائی ہوگی سپریم کورٹ کی, یا پھر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے جیسے مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, یہ دیانتدار لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیں نا, اب اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنا ان کا ایک آئینی فرض بنتا ہے, آبلیگیشن ہے. اس کے لیے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ 16 تاریخ کو جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے اس پر عمل درآمد کر دیا ہے اور ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. اس لیے جو آپ نے آبزرویشنز ہمارے خلاف دی ہیں ان آبزرویشن کو واپس لیا جائے. ہم آئندہ سے کبھی کوئی اس قسم کی کام نہیں کریں گے جس سے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو, اور اب سے دیانتداری سے آئندہ اب آپ کے فیصلوں پر یہ وے آؤٹ ہے حکومت کے پاس, یہ وے آؤٹ ہے حکومت کے پاس کہ جا کے معافی مانگے, جا کے تسلیم کرے کہ غلطی ہوئی ہے. ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب. تو ہو سکتا ہے پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان آبزرویشنز کو انہوں نے حتمی شکل دے دی ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آبزرویشنز کی ہیں جو تقریباً حتمی ہے لیکن بہرحال ایک موقع دیا ہے, یہ ایک آرڈر میں نہیں یہ بات آئی, یہ 2 سال کی ایک مسلسل صورتحال ہے جس کی نتیجے میں سپریم کورٹ کو مجبور ہونا پڑا کہ آج کا یہ فیصلہ دے. جس طرح 2 سال انہوں نے ٹالا ہے نظر ثانی کی درخواست کے بہانے, کبھی کسی درخواست کے بہانے, جو ان کا رویہ رہا ہے, عدالت کو 2 سال زج کیا ہے انہوں نے, اور زج کرنے کے بعد آخر عدالت مجبور ہوئی ہے اتنی سخت قسم کی آبزرویشنز دینے پر. اب ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ یا تو 16 تاریخ کے بعد یہ حتمی ہو جاتی ہیں, ڈیزائن کر جائیں اور کسی اور کو موقع دیں, مثلا ایک نیا وزیر اعظم چن سکتی ہے پارلیمنٹ, وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ جو بات کہتے ہیں بعض اوقات کی جی اس سے کیا ہوگا, جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. جمہوریت ایک آدمی کے ساتھ یا 2 آدمی کے ساتھ تو نہیں ڈیریل ہوتی. اچھا, جمہوریت ڈیریل کے حوالے سے جو آپشن نمبر 6 ہے, میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیں, کیونکہ اس میں تو کہا ہے کہ عوام کے پاس جائیں, عدلیہ بھی جو ہے تحمل سے کام لے گی اور آپ جائیں عوام کے پاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریفرینڈم کی طرف اشارہ ہے, الیکشن جلدی کروانے کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں, اس میں انہوں نے ایک آپشن کہی ہے جس کو ہم جوڈیشل ریسٹرینٹ کہتے ہیں, کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو سیاسی فورسز پہ چھوڑتے ہیں. لیکن یہ ایک بات کہنے سے ان کے پہلی 5 باتیں کی نفی نہیں ہوتی. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, موت کی خلاف ورزی تو ہے, کیونکہ وہ ان کی اپنی جگہ ہے, اس کے اپنے نتائج ہیں, وہ نتائج سے نہیں نکل سکیں گے. اس بات بھی انہوں نے ایک چھٹی آپشن بھی دے دی, وہ تو الٹیمیٹ آپشن ہے ہی, چاہے یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گی پھر بھی ان کی پارٹی الیکشن تو لڑے گی, پھر بھی ان کی پارٹی عوام کے سامنے جائے گی, دوسری پارٹیز بھی عوام کے سامنے جائیں گی. وہ تو ایک الٹیمیٹ ساورن تو عوام ہی ہے. جب بھی الیکشن اور اب جلد الیکشن ہو جانا چاہیے تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اس سے جو ہے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے, جو آئین کو کی خلاف ورزیاں کی ہیں, اس کی نفی نہیں ہوتی, ہونا نہیں دھل جاتا. ٹھیک ہے, یہ بتائیں مشاہد اللہ خان صاحب, مقصد کیا ہے اگر فیصلے ہیں عدلیہ کے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر فیصلوں پر ہم نے عمل کیا ہے, ایک یہ سوئس کیس والے پر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کو نظر آتی ہے یہ؟ نہیں, دیکھیں مقصد بڑا صاف اور سیدھا ہے. میمو گیٹ ہو یا این آر ہو, ان دونوں میں بد نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ملوث ہیں. اچھا, جب ملوث ہیں تو یہ اپنی گردن نہیں دینا چاہتے. دیکھیں وہی بات یہ ہے کہ سر محل کے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا نہیں ہے, لکھ کے دیا تھا انہوں نے, اس کے بعد پتہ لگا یہ ان کا, اور انہوں نے لیا اور اس کو بیچا. ٹھیک ہے,
پہلے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کہتے تھے جو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں، وہاں جب کنوکٹ ہو گئے $60 ملین $60 ملین بھی نکل آئے، یہ تو نکل آئے ہیں، اب پتہ نہیں ہے اور بھی بہت ساری باتیں وہ اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا۔ چیز یہ ہے کہ اگر یہ ملوث نہ ہو این آر او میں یا سوئس کیسز میں یا میمو گیٹ میں، تو انہیں چاہیے کہ فوراً خود سے جائیں گے عدلیہ کے پاس کہ ہمیں ایگزونریٹ کرو، ہم ملوث نہیں ہیں، یہ ثبوت ہے۔ اب جب آپ ملوث ہیں تو بہتر یہ ہے ایک مہذب شہری کی حیثیت سے اور ایک جمہوریت پسند کی حیثیت سے، اس لیے کہ سپریم کورٹ بھی اہم ترین حصہ ہے جمہوریت کا۔ جس ملک میں عدالتیں نہیں ہوتی وہاں پہ کون سی جمہوریت چلتی ہے؟ اب عجیب و غریب روایت نکل گئی ہے کہ وکیل آ کے یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ ہو۔ بھائی وکیل کا کام تو مقدمے پیش کرنا ہے نا، آپ کی یہ خواہشات کہاں سے آ گئیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ حکومت یہ کہتی ہے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو ہم پارٹی کی بات مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بات بڑی صاف ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیے ہوئے ہیں، دیکھیں ورنہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں نظر آتا جو یہ ان کا کنڈکٹ ہے۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ بہتر ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہوتا جو کہ ان باتوں کا جواب دیتا، لیکن شاید اس فیصلے کے بعد وہ ٹی وی اپیرنس دینا نہیں چاہتے، یا پھر بڑی اہم میٹنگز ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے جو کہ صدر پاکستان نے بلائی ہے، کراچی سے وہ جا رہے ہیں فوری طور پہ اسلام آباد، اور اس کے علاوہ اتحادیوں کے ساتھ بھی میٹنگ ہے جس میں غور کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ پر۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اہم سوال ہے جو کہ پروگرام میں ہم ریز کریں گے اس بریک کے بعد کہ سوئس کیسز کے علاوہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کھلنے تھے این آر او جب کالعدم ہو گیا، لیکن ان کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ اتنی ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مہمان اس پہ کیا کہتے ہیں، بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔